اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری نظریہ معرفت کے چند مختصر دروس میں جاری ہے، اور آج جو دوسرا درس ہے اس کا عنوان بھی وہی ہے کہ جو پہلے درس کا ہمارے پاس تھا۔ عنوان یہ ہے کہ انسانی علم کے ذرائع، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کون سے ایسے ذرائع عطا کیے ہیں، کون سے ایسے ٹولز انسان کے پاس ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ معرفت کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے۔ آج کے درس میں ہم اسی قرآن مجید کی آیت سے سہارا لیں گے، اور پھر تفصیل سے جو ہے وہ ایک ایک جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کا دیا ہے اس کے متعلق، اس کی حدود کے متعلق گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کی یہی آیت سورہ نحل کی 78 نمبر آیت ہمارے پاس چل رہی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہیں اپنی ماؤں کے شکموں سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے علم کے ذرائع اور وسائل قرار دیے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ نے تمہارے لیے سماعت، بصارت اور یہ دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو قرآن مجید کی اسی آیت کی روشنی میں ہم شروع کرتے ہیں کہ خالق نے انسان کو معرفت کے کون سے ذرائع عطا کیے ہیں۔ تو ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ انسانی علم کے ذرائع کون کون سے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ دو ذرائع اس آیت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اسی کے اوپر ہی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پہلا ذریعہ حواس کا ہے، کہ انسان کے پاس حواس خمسہ ہیں، ناک، آنکھ، کان وغیرہ، ان کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور دوسرا ذریعہ عقل ہے۔ تو آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ یہ جو انسان کے حواس ہیں اس کے علم کی کیا حد بندی ہے، اور اسی طریقے سے جو انسان کی عقل ہے وہ کس طریقے سے علم کی طرف سفر شروع کرتی ہے، اور حواس کے علم حاصل کرنے میں اور عقل کے علم حاصل کرنے میں کیا ربط اور کیا جوڑ ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ہم کہ حواس جو انسان کے علم کا ذریعہ ہیں اس کے متعلق ہم کتنے جو ہے نکات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو ہم نقطہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ علم کے حصول میں انسان کے حواس کا کیا کردار ہے۔ تو یہاں پہ گزشتہ بھی ہم عرض کر چکے تھے، یہاں بس اسی کو ہم تھوڑا سا دہرائیں گے، اور مزید جو اضافی پوائنٹس ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ پہلا نقطہ ہمارے سامنے ہے کہ علم کے حصول میں حواس کا کیا کردار ہے۔ تو سب سے پہلے آنکھوں کے اوپر آ جائیں۔ تو آنکھ کون سا انسان کو علم لے کر دیتی ہے؟ تو آنکھیں انسان کو رنگ کے متعلق، شکل کے متعلق، روشنی کے متعلق علم فراہم کرتی ہیں۔ مختلف رنگوں کی پہچان، مختلف شکلوں کی پہچان کے جو علم ہے وہ آنکھ کو حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نے سرخ رنگ کو ایک خطرے کی علامت قرار دیا ہے تو یہ آنکھ ہی ہمیں بتلائے گی کہ یہ سرخ رنگ یہاں پہ موجود ہے، یا یہاں پہ سبز رنگ موجود ہے جو تحفظ کی علامت ہے، جو سکون کی علامت ہے۔ تو یہ آنکھیں انسان کے لیے علم کا ایک ذریعہ ہیں۔ اگر کان کے متعلق آپ بات کریں تو کان مختلف قسم کی بات چیت، کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ جانور کی ہے یا انسان کی ہے، پرندے کی ہے، ان آوازوں کے متعلق جو فرق کرتی ہے کہ یہ آواز کیا میری ماں کی ہے، میرے باپ کی ہے، تو یہ کان ہمیں اس متعلق ہمیں علم دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ لمس کے متعلق آ جائیں، جو قوت لمس ہے، جو ٹچ کرنے کی قوت ہے، اس سے ہمیں مختلف چیزوں کے ٹھنڈا گرم ہونے کا، سخت اور نرم ہونے کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ذائقہ کے اوپر آ جائیں کہ جو ٹیسٹ ہے وہ انسان کو کیا علم دیتا ہے، تو اس سے ظاہری بات ہے ہمیں کسی بھی کھانے والی چیز یا پینے والی چیز کا جو ذائقہ ہے کہ کیا یہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، نمکین ہے، کڑوا ہے، اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے انسان بہت جو خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، زہریلی چیزیں ہوتی ہیں، یا کھانا خراب ہو چکا ہوتا ہے، تو یہی جو انسان کی زبان ہے،
یہ ذائقہ کے ذریعے سے انسان کو بتلا دیتی ہے کہ یہ چیز تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سونگھنا ہے انسان کا، جو ناک ہے، یہ انسان کو بہت زیادہ علم عطا کرتا ہے، مختلف خوشبو اور مختلف قسم کی بدبو کی معرفت، اور اسی طریقے سے وہ بدبو کے جس سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ گیس لیکیج کی بدبو آ رہی ہے یا یہ کھانا خراب ہونے کی بدبو ہے، تو یہ بدبو جیسے یہ حواس محسوس کرتے ہیں تو یہ ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ چیز بدبودار ہے۔ پھر عقل وہاں پہ آ کے اپنا کام کرتی ہے اور وہاں پہ اس کی مدد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اس میں بدبو آ رہی ہے تو یہ زہریلی ہے، یا گیس لیکیج ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے۔ تو یہ جتنے بھی حواس ہیں، حواس خمسہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے، یہ انسان کو مختلف قسم کی معلومات دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر ہم دوسرے پوائنٹس کے اوپر ہیں کہ حواس سے محرومی علم سے محرومی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ایک عربی محاورہ یہ بولا جاتا ہے کہ من فقد حسن فقد فقد علما، کہ اگر کسی بندے نے ایک حص کو کھو دیا، ایک اگر اس کا سینس ختم ہو گیا تو اس نے گویا کہ ایک قسم کے علم کو کھو دیا۔ یعنی اگر ایک انسان کے پاس قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت نہیں ہے تو اب اس کو علم نہیں ہو سکے گا کہ یہاں پہ آیا گیس لیک ہے، گیس لیک نہیں ہے، آیا اس کھانے کی بدبو ہے، بدبو نہیں ہے، یہ علم کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس کی آنکھیں چلی گئی ہیں تو آنکھوں کے ذریعے سے جو مطالعہ کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ علم حاصل کرتا ہے، وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس کا کیا مطلب ہے کہ من فقد حسن فقد فقد علما، کہ جس کی ایک حص ختم ہو جاتی ہے، اس کا ایک قسم کا علم کا باب بند ہو جاتا ہے، علم کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ انسان کے جو حواس ہیں اس کا علم کے حصول میں بہت بڑا کردار ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی طرف جائیں تو قرآن میں علم کا ذریعہ بننے والے حواس کا اس آیت میں ذکر ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس آیت کے علاوہ دیگر آیات میں بھی ذکر موجود ہے۔ یہاں پہ ہم چلتے ہیں اسی آیت کی طرف کہ اس آیت میں کن حواس کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ دو حواس کا جو ہے وہ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ جس میں سے ایک جو ہے وہ سمع ہے اور دوسرا جو ہے وہ الابصار بصارت ہے، کہ انسان کو جو ہے وہ ایک قوت سماعت جو ہے وہ ملی ہے، اور ایک جو ہے وہ دیکھنے کی جو قوت ہے بصارت جسے ہم کہتے ہیں، وہ انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھی ہے کہ یہ جو علم کے دو ذریعے ہیں حواس میں سے، ایک دیکھنے کی قوت اور دوسری کیا ہے، سننے کی قوت۔ تو اب اگر ہم یہاں پہ اس سوال کے اوپر ہیں کہ آخر قرآن مجید نے فقط ان دو کا ذکر ہمارے سامنے کیوں رکھا، یعنی سماعت اور جو بصارت ہے فقط اس کا جو ہے وہ ذکر کیا، تو اس کی وجہ بالکل اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کے لیے بڑی واضح ہو جائے گی کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کو جو بنیادی علم ہے اس کا تعلق انہی دو حواس سے ہے۔ یعنی اگر انسان کے پاس آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں اور کان صحیح کام کر رہے ہیں تو وہ بہت جو زیادہ علوم ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر صورتحال خدا نخواستہ یہ پیش آ جائے کہ انسان کے لیے جو ہے وہ آنکھیں بھی ختم ہو جائیں اور اس کے کان بھی ختم ہو جائیں، تو پھر آپ خود سوچیں کہ نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے، تو اس کی زندگی کیسے ہوگی؟ تو اس کی زندگی ایک ایسے بند کمرے کی طرح، تاریک صندوق کی طرح بن جائے گی کہ جسے کسی بات کا علم نہیں ہوگا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کوئی ہے بھی یا کوئی نہیں ہے، کیا حالات ہیں، وہ کچھ بھی نہیں سن سکتا، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو لہٰذا یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ ہمارے لیے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اگر اللہ نے فقط ان دو حواس کا ذکر کیا ہے تو وہ اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ ان حواس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر یہ حواس ختم ہو جائیں تو انسان ایک بند اور تاریک صندوق کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس میں پھر زندگی گزارنا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ یہ انسان سروائیو کر سکے اور زندگی گزار سکے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اہم ٹاپک اسی کے متعلق آتے ہیں کہ یہ جو حواس ہے اس کی علمی محدودیت کتنی ہے، یعنی یہ کہاں تک ہمیں علم حاصل کرنے تک لے کر جا سکتا ہے اور کہاں اس کی آخری حد ہے کہ اس سے آگے یہ نہیں جا سکتا۔ تو اس کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں تو یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی کہ حواس جو انسانی ہیں اس کا تعلق فقط مادی یعنی دکھائی دینے والی چیزیں جو ہیں، مرئی جسے ہم کہتے ہیں، میٹیریل جو ہوگے، ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔
یعنی جو چیزیں مادہ رکھتی ہیں، جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ان کے متعلق تو حواس ہمیں علم دیتے ہیں، لیکن جن چیزوں کا مادہ نہیں ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ میٹیریل سے نہیں ہے، ان کے متعلق ہمیں حواس علم نہیں دیتے۔ یہاں پہ ہم ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ جیسے بجلی ہے، لائٹ، کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اس تار میں جو ہے وہ بجلی موجود ہے، لیکن اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن جیسے ہی لائٹ روشن ہوتی ہے، بلب روشن ہو جاتا ہے، تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ ہاں لائٹ آ چکی ہے۔ تو یہ جو لائٹ ہے کہ جس سے آپ لائٹ سے مراد بجلی ہے، جس بجلی کو آپ نہیں دیکھ پا رہے، لیکن جب لائٹ روشن ہوتی ہے، بلب جلتا ہے، تو پھر آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ ہاں یہاں پہ بجلی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو دیکھنا ہے، آنکھ کا جو تعلق ہے، وہ بجلی کے وجود کے متعلق علم حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ آنکھ آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ بجلی ہے یا بجلی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ٹچ کریں تو ٹچ کرنے کے ذریعے سے بجلی ہے یا نہیں ہے، اس کا نقصان پتہ چلے گا آپ کو، کہ آپ کو درد ہوگا، کوئی چیز ہوگی، لیکن وہاں پہ بجلی کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے، یہ آ کے عقل فیصلہ کرے گی۔ عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ کیونکہ آپ کے ہاتھ کو درد ہوا، ہاتھ چپک گیا کسی چیز کے ساتھ، یا کوئی چیز روشن ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی بجلی، کوئی ایسی پاور، کوئی ایسی انرجی موجود ہے، لیکن اس انرجی کو آپ دیکھ سکتے ہوں، اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے اسے محسوس کر سکتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہی مثال آپ ہوا کے متعلق بھی لے سکتے ہیں کہ ہوا کو نہ آپ چھو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سانس لے پا رہے ہیں، یا یہ درخت کے پتے ہل رہے ہیں، تو وہاں سے آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز موجود ہے، کوئی ہوا وغیرہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اس کو تو حواس خمسہ بتلا دیں گے، یا جو چیزیں جو مادہ اور میٹیریل رکھتی ہیں کہ جسے چھوا جا سکتا ہے، ایسا مادہ کہ جسے آپ ہاتھ سے لمس کر سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، اس کے متعلق تو آپ کو حواس خمسہ لے کر جا سکتے ہیں، لیکن اس سے جو آگے کا سفر ہے، وہاں تک پھر حواس خمسہ آپ کو لے کر نہیں جا سکتے۔ کشش ثقل موجود ہے، موجود نہیں ہے، بجلی کیسی ہوتی ہے، ہوا کی شکل کیسی ہوتی ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جہاں پہ حواس خمسہ ہمیں ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، اور وہاں پہ پھر آپ کو عقل کی طرف جانا پڑتا ہے، اور بعض اوقات عقل بھی ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی، تو پھر آپ کو وحی کا جو ذریعہ ہے، جو آسمان سے جڑتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو انبیاء کو عطا ہوتا ہے، وہاں سے آپ کو جڑنا پڑتا ہے، کہ جس کی تفصیل بعد میں تفصیل سے آئے گی۔ تو لہذا یہ پہلا ذریعہ تھا سینسز، جو انسان کے حواس ہیں، ان کے متعلق ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس کی جو ہے وہ محدودیت ہے، فقط مادی اور مرئی چیزیں کہ جنہیں دیکھا جا سکتا ہے، وہاں تک حواس آپ کو علم دے سکتے ہیں، اس کے جو بعد کی چیزیں ہیں وہ آپ کو حواس کے ذریعے سے اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو انسان کے پاس دوسرا ذریعہ ہے، اسی قرآن مجید کی آیت میں، جس کو افئدہ سے تعبیر کیا گیا، دلوں سے تعبیر کیا گیا، کہ اللہ نے تمہارے اندر دل رکھے ہیں، یعنی دل کو عقل کے معنی میں استعمال کی جاتا ہے، کہ تمہارے پاس عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے تم سوچو بچار کرتے ہو، تو اس ذریعے کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو عقل کے متعلق یہ بات واضح ہے کہ عقل ایک ایسی انسان کے پاس نعمت ہے کہ باقی تمام جانوروں سے انسان جدا ہو جاتا ہے، انسان شعور اور فہم کی منزلیں اس کے ذریعے سے طے کرتا ہے، اور عقل ہی انسان کو اچھے اور برے کے متعلق فیصلہ جو ہے وہ سناتی ہے۔ اسی وجہ سے عقل کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے اگر ہم آ جائیں تو عقل اور انسان کی ذمہ داری بھی اسی عقل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ ایک انسان جو ہے وہ اسی عقل کی بنیاد پہ ذمہ دار بنتا ہے، یعنی شرعی طور پہ جس ذمہ دار کو ہم مکلف کہتے ہیں، کہ جس کو اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں عطا کی جاتی ہیں، وہ عقل کی بنیاد پہ۔ یہاں پہ ہمارے سامنے امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، کہ امام باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو خلق فرمایا، اسے قوت گویائی عطا کی، اور اس سے ارشاد فرمایا کہ تم آگے بڑھو، تو جب وہ آگے آ گئی تو پھر اس سے فرمایا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا احسن منک، کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ تجھ سے بہتر میں نے کسی کو خلق نہیں فرمایا۔ ایاک آمر و ایاک انہا، میں تجھے ہی حکم دیتا ہوں اور تجھے ہی روکتا ہوں، و ایاک اصیب و ایاک اعاقب، میں تجھے ہی ثواب دوں گا اور تجھے ہی جزا دوں گا، تجھے ہی سزا دوں گا۔ تو جزا، سزا، ثواب، سارا تعلق کس کے ساتھ جڑ گیا؟ عقل کے ساتھ جڑ گیا۔
امر و نہیں، اللہ کے واجب اور حرام کا تعلق کس کے ساتھ جڑ گیا؟ عقل کے ساتھ جڑ گیا۔ تو یہ عقل ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو مکلف بناتی ہے، انسان کو ذمہ دار بناتی ہے۔ اگر ایک انسان پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی واجبات نہیں ہیں۔ اور اسی وجہ سے عقل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ عقل کو آپ صحیح طرح سے استعمال کریں، اور جو بندے عقل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے ان کی قرآن مجید نے مذمت فرمائی۔ اور یہاں پہ قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44، کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یعنی جو انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو انہیں کہا گیا کہ یہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہے۔ جانوروں سے زیادہ کیوں گمراہ کہا گیا؟ کیونکہ جانوروں کے پاس تو عقل نہیں ہے، وہ تو سیدھے رستے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ نے انسان کو عقل عطا کی، اور اس کے باوجود یہ الٹے راستے کے اوپر چل نکلا، اپنی خواہشات کا غلام بن گیا، اپنے خواہشات کو اپنا اللہ اور معبود بنا لیا، اسے پوجنے لگ گیا اپنی خواہشات کو، تو یہ شخص زیادہ مذمت کا لائق ہے۔ اچھا، اب ہم یہاں پہ چلتے ہیں کہ ایک تو عقل کی وجہ سے انسان کو ذمہ داری ملتی ہے، اب ہم آتے ہیں کہ عقل کا کام کیا ہے، عقل کس طریقے سے انسان کو علم دیتی ہے، اس کی حدود کیا ہیں، اور یہ کہاں تک سفر کر سکتی ہے۔ عقل کا بنیادی کام تو شعور اور ادراک ہی ہے، یہ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ انسان اچھے اور برے میں فرق کر سکے۔ اب وہ معلومات کے جو حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان کے پاس آتی ہیں، تو عقل ان کے اندر تجزیہ کرتی ہے، عقل ان کو غور و فکر سے دیکھتی ہے کہ ابھی تم نے یہ ہاتھ لگایا تھا، تمہارے ہاتھ کو گرمائش محسوس ہوئی، تو لہٰذا اب جو ہے ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے، تم اپنا ہاتھ وہاں پہ نہ لے کر جانا۔ تو اس طریقے سے عقل جو ہے وہ بہت سارے نتیجے نکالتی ہے، اور وہ نتیجے اسی بنیاد پہ نکالتی ہے کہ جب حواس خمسہ اسے معلومات دیتے ہیں، تو لہٰذا عقل حواس خمسہ سے معلومات لے کر ان کے درمیان غور و فکر کر کے تجزیہ کر کے انسان کو بہت بڑے بڑے نتیجے دیتی ہے کہ یہ چیز گرم ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم خود کو نقصان سے بچاؤ، اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لو، یا یہ بندہ اچھا ہے لہٰذا اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، یہ شخص برا ہے لہٰذا تم اس سے بچ کے رہو۔ اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ انسان کی عقل کرتی ہے۔ عقل کی اگر ہم حدود کے متعلق سوال کریں کہ عقل کی کیا کوئی حد بندی بھی ہے، تو ہم کہیں گے بالکل اس کی حد بندی ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں تفصیل سے بھی بیان کریں گے کہ انسانی عقل باوجود اس کے کہ بہت بڑی نعمت ہے، روایات میں اور قرآن مجید کے آیات میں اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا، اس کی اہمیت بیان ہوئی، لیکن اس کے باوجود انسان کی عقل محدود ہے، اور بعض ایسے حقائق ہیں، بعض ایسے راز ہیں کہ جس تک عقل نہیں پہنچ سکتی۔ جیسے روح کی کیا حقیقت ہے، اللہ کا وجود کس طرح ہے، اللہ کی ذات کس طرح ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا، انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ عقل ان کی تفصیلات سے جاہل ہے۔ تو نتیجہ کلام ہمارے پاس یہی آتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات کہ انسان کی عقل بہت بڑا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے تحفہ ہے، لیکن اس کے باوجود مکمل طور پہ ہم کہیں کہ انسان کی جو سعادت کا رستہ ہے، خوش بختی کا جو رستہ ہے، وہ اسی عقل سے طے ہو جائے گا، اور انسان کو کچھ اور چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی، تو یہ بات غلط ہے۔ بلکہ انسان کو ایک ایسے ذریعے سے جڑنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ پھر عقل آ کے محدود ہو جاتی ہے، اور وہ جو علم کا ذریعہ ہے جسے وحی کہتے ہیں، اس سے انسان کو جڑنا پڑتا ہے، اور وہاں سے اپنی سعادت اور اپنے کمال کے سفر کو شروع کرنا پڑتا ہے، تو جس کے متعلق تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آنے والے درسوں میں آئے گی۔ تو اب تک کا ہمارے سامنے خلاصہ یہ آیا کہ انسانی علم کے ہم نے دو ذرائع کے متعلق آپ کے سامنے رکھا، ایک حواس خمسہ ہیں، اور اس میں سے بھی جو دو کا ذکر ہے قرآن مجید نے بطور خاص کیا، ایک انسان کی آنکھیں ہو گئی اور ایک انسان کے کان ہو گئے، اور دوسرا ذریعہ جو ہے وہ عقل ہے۔ اور عقل کے متعلق ہم نے یہ جانا کہ عقل بھی ایک پوائنٹ پہ آ کے رک جاتی ہے، اور وہاں پہ انسان کو کہتی ہے کہ اب میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تمہیں علم دے سکوں، تو لہٰذا وہاں پہ اب انسان ایک تیسرے ذریعے کے ساتھ جڑتا ہے کہ جس تیسرے ذریعے کا نام وحی ہے، کہ اس کے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے بہت سارے مطالب رکھنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔